اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ اسی وقت میں تمہیں اس کی اجازت دے دوں گا۔ میری اس بات کا لوگوں پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ انہیں اطمینان ہو گیا تھا کہ اگر دیوتا نے میری بات نہیں مانی تو وہ قربانی کے ذریعے اسے راضی کر لیں گے۔ لوگوں کے چلے جانے کے بعد میں سخت شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے تو محض لوگوں کو ٹالنے کے لیے 10 دن کی بات کی تھی، اس امید میں کہ شاید اس دوران بارش ہو جائے اور بستی کی 2 بے گناہ لڑکیاں قتل ہونے سے بچ جائیں۔ تو گراج مجھے فکر مند دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ بارش برسانا میرے قبضہ قدرت سے باہر ہے اور میں اس سلسلے میں گاؤں والوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ گاؤں والے بلا وجہ 2 معصوم انسانی جانوں کا خون کرنا چاہتے ہیں جبکہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں ابھی تو گراج سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ گبودا آ گئی۔ اس نے بتایا کہ بستی میں چند لوگ میرے خلاف رات دن سازشوں میں مصروف ہیں۔ ان لوگوں کا تعلق کرشاسا کے ان کارندوں کے خاندانوں سے ہے جنہیں لوگوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ یہ لوگ بستی میں افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ دوسرے دیوتا مجھ سے ناراض ہیں اور اسی لیے انہوں نے بستی کی طرف سے نظریں پھیر لی ہیں، اور خود مجھ میں اتنی قوت موجود نہیں کہ میں روٹھے ہوئے دیوتاؤں کو منا سکوں۔ یہ لوگ بستی کے باشندوں کو اس بات پر اکسا رہے ہیں کہ مجھ سے یہاں سے چلے جانے کے لیے کہیں، کیونکہ میری وجہ سے ساری بستی عذاب کا شکار ہو رہی ہے۔ کبودا نے مجھے ان لوگوں کے نام بھی بتا دیے جو یہ سارے کام کر رہے تھے۔ میں چاہتا تو انہیں روک سکتا تھا، لیکن میں نے اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی، اور یہی طے کیا کہ اگر حالات میرے لیے زیادہ ناموافق ہو گئے تو میں توگراج کو لے کر کہیں اور نکل جاؤں گا۔ ویسے بھی خشک سالی کے اس دور میں بستی والوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ بھوک اور قحط کے متوقع حملے کو روکنا میرے لیے کیا کسی کے بھی بس کی بات نہیں تھی۔ میں دن بھر ادھر ادھر گھوم کر وقت گزارتا رہتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس آسمانی مصیبت کا کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ قحط سالی سے نمٹنے کا انسان کے پاس کوئی طریقہ موجود نہیں تھا، بارش کا کوئی نعم البدل موجود نہیں تھا، اور پروفیسر سچ تو یہ ہے کہ آج بھی تمہاری سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی یافتہ دنیا میں بھی بارش کا کوئی نعم البدل موجود نہیں ہے۔ بہرحال میں خود کو بے بس اور مجبور پا رہا تھا، اور سب سے زیادہ تکلیف وہ بات یہ دے رہی تھی کہ بستی کے لوگوں کی نظروں میں اب میرے لیے وہ بات نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ ان کی نگاہوں میں میرے لیے بیگانگی نظر آتی تھی، اور میری جانب اجنبیت اور لا تعلقی کا رویہ اختیار کرتے جا رہے تھے۔ بلکہ بہت سے لوگوں کی نظروں میں تو میں نے اپنے لیے ناپسندیدگی کے جذبات دیکھے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اگر 10 دن کے اندر بارش نہیں ہوئی تو پھر مجھے یہاں سے چلا جانا ہوگا، کیونکہ میں ایک ناپسندیدہ شخصیت بن کر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ 8 دن صاف گزر گئے اور اس دوران آسمان پر بادل کا ایک چھوٹا سا بھی ٹکڑا نمودار نہیں ہوا۔ میری طبیعت سخت مقدر ہو گئی، اور میں نے توگراج کو بتا دیا کہ وہ اب یہاں سے چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ 2 دن کے بعد مجھے یہ بستی چھوڑ دینی تھی۔ کبودا نے مجھے بتایا کہ میرے مشیر نوزمے سمیت گاؤں کے سربراہ آور لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ اگر مزید 2 روز تک بارش نہیں ہوئی تو پھر نہ تو وہ میری ہدایت کا انتظار کریں گے اور نہ مجھ سے اجازت طلب کریں گے، بلکہ اپنے طور پر وہ 2 کنواری لڑکیوں کی قربانی دے کر بوتا کر دیوتا کو راضی کر لیں گے۔ میں نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا کہ اگر یہ لوگ قربانی دینا ہی چاہتے ہیں تو میں انہیں منع نہیں کروں گا، بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دوں گا اور یہاں سے چل دوں گا۔ اس بستی کے لوگوں نے میری قوت کا یہ کرشمہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میں آگ میں سے زندہ نکل آیا تھا، اس لیے وہ مجھے دیوتا تو مانتے تھے، لیکن بارش کے سلسلے میں ان کی مدد نہ کر سکنے کے سبب وہ مجھ سے بدظن ہو گئے تھے۔ کبودا کو جب یہ پتا چلا کہ میں اور توگراج 2 دن کے بعد یہاں سے جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو وہ بہت دل گرفتہ ہوئی، اور اس نے مجھ سے اور توگراج سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر ہم لوگ اسے اپنے ساتھ نہیں لے گئے تو وہ خود کو ہلاک کر ڈالے گی۔ ہم دونوں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانی اور اپنی بات پر اڑی رہی۔ میں اپنی بقیہ زندگی عظیم شاویلا اور اس کی قابل احترام بیوی کی خدمت ہی میں گزار دوں گی، وہ بار بار کہتی۔ میں سخت مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ جہاں تک توگراج کا تعلق تھا تو اسے ساتھ لے جانا تو میری مجبوری تھی، کیونکہ وہ میری بیوی تھی، لیکن اب کبودا کو بھی ساتھ لے جانے کا مطلب یہ تھا کہ میری نقل و حرکت اور سرگرمیوں کا دائرہ بہت ہی محدود ہو کر رہ جائے گا۔ مجھے ہر قدم پر دونوں انسانی جانوں کی سلامتی کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں ذہنی طور پر اس جھمیلے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس سے فرار کا کوئی راستہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ سوکھے بے رس گرم اور تپتے ہوئے 2 دن مزید گزر گئے۔ 10ویں دن تقریباً ساری ہی بستی کے مرد اور عورتیں اور بچے اپنے اپنے گھروں سے باہر گلیوں میں
اور کھیتوں کی منڈیروں پر جا بیٹھے اور سلگتے ہوئے آسمان کو تکتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی اور زبانیں سوکھ گئیں، چہرے لال بھبوکا ہو گئے اور جسم پسینے سے تر ہو گئے۔ دوپہر گزر گئی، سورج نے اپنے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ آسمان بالکل صاف رہا، رفتہ رفتہ شام ہو گئی، اداس اور پھیکی شام جو کسی سیاہ ماتمی چادر کی طرح آہستہ آہستہ زمین پر پھیلتی گئی۔ میں گبودا اور توگراج کے ساتھ اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا تھا اور بے رحم آسمان کو تک رہا تھا۔ جب سیاہی پھیلنے لگی تو ہم تینوں نیچے اتر آئے۔ میرے مکان میں اس وقت ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ باقی تمام لوگ بستی کے وسیع میدان میں چلے گئے تھے جہاں 2 کنواری لڑکیوں کی قربانی دینے کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گبودا بھی باہر چلی گئی اور گھر میں اور توگراج اکیلے رہ گئے۔ توگراج اپنی چھوٹی موٹی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چند جوڑے کپڑے، کئی جوتے اور روزمرہ استعمال کی کچھ چھوٹی موٹی اشیاء ایک بڑے سے تھیلے میں ڈال دی تھی۔ ساتھ لے جانے کے لیے کھانا تیار کرنا گبودا کا کام تھا اور وہ باہر سے واپس آ کر یہ کام کرنے والی تھی۔ میں نے 3 عمدہ گھوڑوں کا انتخاب پہلے ہی کر لیا تھا۔ ہمیں کل صبح ہونے سے پہلے یہ بستی چھوڑ دینی تھی اور سورج طلوع ہونے تک اتنی دور چلا جانا تھا کہ ہمارے پیچھے آنے والے ہمارا نشان نہ پا سکیں۔ ویسے مجھے توقع تھی کہ ہماری تلاش میں آنے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا کیونکہ میری ذات سے ان لوگوں کی دلچسپی تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد گبودا واپس آ گئی۔ اس نے بتایا کہ قربانی کی تیاری کر لی گئی ہے اور جو لکڑی کے ایک چھوٹے سے چبوترے کی شکل میں ہے، اس چبوترے پر باری باری دونوں لڑکیوں کو لٹایا جائے گا اور کنڈاسے کے ایک ہی وار سے ان کے سر الگ کر دیے جائیں گے۔ ان کے جسموں سے بہنے والے خون کو بڑے بڑے برتنوں میں جمع کر لیا جائے گا اور پھر انہیں کھلے آسمان کے نیچے ندی کے کنارے رکھ دیا جائے گا جہاں آدھی رات کے بعد بوتا کر آئے گا اور اس نظر کو پا کر خوش ہو جائے گا۔ میں گبودا کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا۔ مجھے ان 2 لڑکیوں کے قتل کا افسوس تو ضرور تھا لیکن میں اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گبودا کو ہدایت دی کہ وہ جلد از جلد کھانا وغیرہ تیار کر لے، اس کے بعد آرام کرے تاکہ ہم رات کے پچھلے پہر روانہ ہو سکیں۔ گبودا اپنے کام میں لگ گئی اور میں توگراج سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ قحط سالی کا شکار صرف ہماری ہی بستی نہیں ہے بلکہ آس پاس کے تمام علاقے اس کی زد میں ہیں، کیونکہ کئی دور دراز کے علاقے سے ایلچی میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے لیے خریداری کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے سے بڑھ کر رقم دینے کے لیے تیار تھے لیکن میں نے ان کو بتا دیا کہ ہمارے پاس خود اپنے لیے بھی غلہ موجود نہیں، اس لیے بیچنے کا کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ توگراج کے خیال میں لاتا کی بستی بھی قحط سالی کا شکار ہو گئی ہوگی۔ وہ اپنے بابا اندیشے کے بارے میں دیر تک باتیں کرتی رہی۔ اچانک زور زور سے ڈھول پیٹنے اور ایک بے ہنگم سا گیت گانے کی آوازیں دور سے سنائی دینے لگی۔ گبودا جو باورچی خانے میں مصروف تھی بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے ہمیں بتایا کہ اب قربانی شروع ہونے والی ہے۔ ڈھول کی آواز تیز ہوتی گئی اور اسی کے ساتھ گیت کی لے بھی تیز ہوتی گئی۔ اب میں اس کے بول صاف طور پر سن سکتا تھا۔ اس گیت میں بوتاکر کی تعریف کی گئی تھی اور اس کی قوتوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا اور اس سے استدعا کی گئی تھی کہ وہ کنوارے خون کی قربانی قبول کر لیں اور بارش بھیج دیں۔ یک گانے کی آواز بند ہو گئی اور ڈھول کے شور کی ہیبتناک آواز میں اضافہ ہو گیا اور پھر ایک ساتھ کے بعد ڈھول کی آواز بند ہو گئی اور چاروں طرف موت کا سناٹا طاری ہو گیا اور پھر اس سے سناٹے میں ایک نہایت دلخراش نسوانی چیخ بلند ہوئی۔ توگراج نے اپنی چیخ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں اداس ہو گیا۔ گبودا ایک بار پھر باورچی خانے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے بتایا کہ ایک لڑکی کی قربانی دی جا چکی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور زوردار چیخ بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ڈھول اور گیت کی آواز سناٹے میں گونجنے لگی۔ قربانی کی رسم مکمل ہو چکی تھی۔ توگراج اور گبودا جلدی سو گئیں اور ان کے خراٹے سنائی دینے لگے لیکن میں مسلسل جاگتا رہا۔ رات آبادی سے زیادہ گزر چکی تھی اور 1-2 گھنٹے کے بعد ہمیں اٹھ کر اپنا سفر شروع کر دینا تھا۔ تینوں گھوڑے مکان کے صحن میں بندھے ہوئے تھے۔ توگراج اور گبودا دونوں ہی اچھی گھڑ سوار تھیں۔ اچانک ہوا بند ہو گئی اور حبس کی سی کیفیت طاری ہوگی۔ گرمی کی شدت میں ایک دم اضافہ ہو گیا اور فضا جیسے ساکت ہو کر رہ گئی۔ موسم کی صورتحال میں یہ اچانک تبدیلی بڑی حیران کن تھی۔ کافی دیر تک فضا کی یہی کیفیت رہی۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹا رہا، پھر یک گہرے اندھیرے میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا۔ اس کے تقریباً آدھے منٹ کے بعد بہت زور سے گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی تھی۔ یہ آواز اتنی زوردار تھی کہ توگراج اور گبودا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کیسی آوازیں تھی شاول؟ توگراج نے گھبرا کر مجھ سے پوچھا۔ ابھی میں کوئی جواب بھی نہیں دے پایا تھا کہ دوبارہ تیز بجلی چمکی اور اس کے بعد پھر زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی زور و شور سے بارش شروع ہو گئی۔ بارش بارش! گبودا اور توگراج خوشی کے عالم میں چیخنے لگی۔ گبودا نے جلدی سے چراغ روشن کر دیا۔ کمرے میں اجالا ہو گیا۔ ہم دونوں کمرے سے نکل کر دالان میں اور پھر صحن میں آ گئے۔ بڑی تیز بارش ہو رہی تھی۔
اور اس کے ساتھ ہی بستی کے تقریباً سارے ہی گھروں سے شور و غل کی آوازیں آنے لگی تھی۔ سارے لوگ نیند سے بیدار ہو گئے تھے اور خوشی کے مارے چیخ رہے تھے۔ میں توگراج اور گبودہ اپنے مکان کا دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ پانی کی دھاریں ہمارے جسموں کو نئی زندگی بخش رہی تھیں۔ اچانک زور سے بجلی چمکی اور چند لمحوں کے لیے سارا منظر روشن ہو گیا۔ مرد، عورتیں اور بچے اپنے اپنے گھروں کے آگے کھڑے ہوئے بارش میں بھیگ رہے تھے اور ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے اور کہہ لگا رہے تھے۔ یکایک کسی نے زور سے نعرہ لگایا، قربانی قبول ہو گئی، اور پھر سینکڑوں زبانوں نے انہی الفاظ کو دہرایا، قربانی قبول ہو گئی۔ وہ طاقت عظیم اور مہربان۔ کسی طرف سے اندھیرے میں آواز بلند ہوئی اور اس کی صدائے باز گشت بڑی دیر تک گونجتی رہی۔ بڑی دیر تک لوگ اپنے گھروں سے باہر اندھیرے میں کھڑے شور مچاتے رہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے رہے۔ بارش کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ بلا کر لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر چلے گئے اور بارش کے تیز شور کے علاوہ باقی ساری آوازیں کم ہو گئیں۔ میں توگراج اور گبودہ بھی واپس گھر کے اندر آ گئے۔ توگراج اور گبودہ نے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ توگراج نے مجھے بھی ایک خشک لباس دے کر کپڑے بدلنے کو کہا۔ میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش یہ بارش چند گھنٹے پہلے شروع ہو جاتی تو 2 معصوم لڑکیوں کی جان بچ جاتی۔ توگراج اور گبودہ پھر اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئیں اور دیر تک آپس میں باتیں کرتی رہیں۔ صبح کی ملگجی روشنی نمودار ہو گئی۔ سورج کو گہرے بادلوں نے اپنے پردے میں چھپا رکھا تھا۔ دھواں دھار بارش ہو رہی تھی اور آسمان سے جیسے پانی کی چادریں گر رہی تھیں۔ صبح ہوئے کافی دیر ہو گئی، لیکن بارش کی شدت میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوتا گیا۔ آدھی رات کے بعد سے جو بارش شروع ہوئی تھی تو کسی طرح رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اندازے کے مطابق اب دوپہر ہو چکی تھی، لیکن بارش برابر جاری تھی۔ توگراج اور گبودہ کے چہروں سے خوف چھلکنے لگا۔ مکان کے اندر ہر طرف پانی ہی پانی بھر گیا اور اس کی سطح برابر بلند ہو رہی تھی۔ اسی عالم میں بستی کے لوگوں کا ایک گروہ بری طرح بھیگتا ہوا میرے پاس آیا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ بستی کے بہت سے مکان گر چکے ہیں اور جو باقی ہیں وہ بھی گرنے والے ہیں۔ بستی میں کمر کمر تک پانی کھڑا ہو گیا ہے اور دور دور تک زمین نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ اگر یہ طوفانی بارش کچھ دیر تک اور جاری رہی تو ساری بستی بہہ جائے گی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بوتاکر سے درخواست کروں کہ وہ بارش روک دے۔ کیا کوئی اور قربانی دے کر بوتاکر کو راضی نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے تنزیہ انداز میں پوچھا، لیکن ان لوگوں کو میری بات کا جواب دینے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ اچانک یوں محسوس ہوا گیا جیسے پورے مکان کو کسی نے ہلا کر رکھ دیا ہو۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گرد کے بادل اٹھنے لگے جو بارش کے سبب فوراً ہی بیٹھ گئے۔ پورا مکان زمین بوس ہو چکا تھا اور پانی کی تیز موجیں شراٹے کے ساتھ بہ رہی تھی۔ توگراج گبودہ بستی سے آنے والے لوگ سب کے سب منو مٹی کے نیچے دب کر رہ گئے تھے۔ خود میں بھی اینٹوں کے ڈھیر کے نیچے دب گیا تھا، لیکن چند ہی لمحوں میں باہر نکل آیا۔ میرے ارد گرد بڑا ہی ہیبت ناک منظر تھا۔ جہاں ابھی کچھ دیر پہلے تک ایک وسیع اور عز مکان کھڑا ہوا تھا، وہاں ملبے کے بڑے بڑے ٹیلوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا تھا، اور یہ ٹیلے بھی بڑی تیزی کے ساتھ پانی کی طوفانی موجوں میں بہتے جا رہے تھے۔ پانی اب میرے سر سے اونچا ہو گیا تھا اور میں تیرنے لگا۔ تیرتا ہوا بستی کی طرف گیا۔ میری آنکھوں نے ایک عبرت ناک منظر دیکھا کہ جہاں کچھ دیر پہلے ایک شاد و آباد بستی تھی، وہاں اب ایک بپھرے ہوئے موجیں مارتے ہوئے طوفانی دریا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ البتہ جگہ جگہ بہتے ہوئے انسانی جسم، مویشی اور درخت اور دوسری چیزیں دکھائی دے رہی تھیں۔ بارش اب بھی غضبناک انداز میں جاری تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس قدر خوفناک بارش کے سبب دور دور تک کی بستیاں اور علاقے تباہ ہو گئے ہوں گے، اور یقیناً اس تباہی کا دائرہ لاتاک کی بستی تک بھی پھیلا ہوگا۔ میری بستی کے لوگوں نے بارش کی خاطر 2 قواریوں کی قربانی دی تھی اور بارش کے دیوتا نے اب پوری بستی کی قربانی لے لی تھی۔ بہرحال میری زندگی کا اب ایک نیا مرحلہ شروع ہو رہا تھا۔ توگراج کی محبت امیز رفاقت میں گزارے ہوئے دن ختم ہو گئے تھے۔ مجھے اس کی نا وقت موت کا بہت افسوس تھا پروفیسر، لیکن میں مجبور تھا۔ میں اسے کس طرح بچا سکتا تھا؟ مجھے گبودہ کی موت کا بھی ملال تھا۔ اس بیچاری نے 3 سال تک میری اور توگراج کی بڑی خدمت کی تھی۔ میں نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ تیرنا شروع کر دیا اور اپنے جسم کو دھارے کے ساتھ بہنے دیا۔ پانی کی رفتار میں بلا کی شدت تھی۔ بارش کی شدت کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی تھی، اور یوں معلوم ہوتا تھا گویا آسمان میں سوراخ ہو گئے ہیں اور ان میں سے سمندر ابل رہے ہیں۔ سارا دن گزر گیا اور بارش ہوتی رہی۔ عجیب و غریب طوفانی بارش تھی پروفیسر۔ میں نے اپنی طویل زندگی میں اس نوعیت کی بارشیں زیادہ نہیں دیکھی۔ یہ اس قسم کی بارشوں میں سے ایک تھی جو پورے شہر اور آبادیوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں۔ شام ہو گئی، جو تھوڑا بہت اجالا تھا وہ بھی رخصت ہو گیا۔ ساری دنیا ایک بار پھر گھور اندھیرے کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ بارش جاری رہی، پانی کی تیز رفتاری میں اضافہ ہوتا گیا۔ نئی سرکش اور تیز و تند موجیں پانی کے ذخیرے میں شامل ہوتی گئیں اور پانی کی سطح بھی اوپر سے اوپر ہوتی گئی۔ میں نے پانی کے ساتھ ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں جگہ جگہ ڈوبی ہوئی بستیوں اور تباہ شدہ مکانوں
اور عمارتوں کے آثار ملتے گئے۔ پانی کا ریلا آگے بڑھتا گیا، کتنی ہی انسانی لاشیں میرے برابر سے تیرتی ہوئی گزر گئیں۔ چاروں طرف بڑی ہی شدید تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ ساری رات بارش ایک ہی رفتار سے جاری رہی اور میں طوفانی ریلے کے ساتھ ساتھ بہتا رہا۔ رات گزر گئی اور ایک بار پھر صبح کی ملگجی روشنی نمودار ہوئی۔ میں نے اپنی اطراف میں نظریں ڈالی، تحت نظر پانی کا سمندر موجزن تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دنیا میں زمین کا وجود باقی ہی نہیں رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کل دوپہر کے بعد سے آج صبح تک میں نے پانی کے سینے پر بہتے بہتے کتنا سفر طے کر لیا ہے اور اب میں کہاں اور کون سے علاقے میں ہوں۔ لیکن یہ بات صاف ظاہر تھی کہ جتنا علاقہ بھی میں نے طے کیا تھا وہ سب کا سب طوفانی بارش کی زد میں تھا۔ صبح کا اجالا پھیلنے کے ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ بارش کی شدت میں کچھ کمی آ گئی ہے۔ تاہم سرکش موجوں کی بلا خیزی اسی طرح جاری رہی اور میں پانی کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا۔ دوپہر ہوتے ہوئے بارش بہت ہلکی ہو گئی، یا یوں سمجھو پروفیسر کہ دوپہر ہوتے ہوتے میں جس علاقے میں پہنچا تھا وہاں بارش بہت ہلکی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے جسم کو پانی کے بہاؤ کے ساتھ چھوڑ دیا۔ مجھے چونکہ دور دور تک کہیں خشکی نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے فی الحال پانی کو ہی اپنا بستر بنانے کا فیصلہ کیا اور اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ شام تک بارش بالکل رک گئی۔ اب میں جس علاقے سے گزر رہا تھا اس کے اوپر آسمان پر ستارے کھلے ہوئے تھے اور روشن چاند مسکرا رہا تھا۔ میں پانی میں بہتا رہا اور اپنے پرانے دوستوں ستاروں سے آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتا رہا۔ میرے ان پرانے اور قابل اعتماد دوستوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت میں ایک بہت بڑے اور وسیع دریا میں سفر کر رہا ہوں جو شدید سیلاب کے سبب اپنے دونوں کناروں سے میلوں میل آگے تک پھیل گیا ہے۔ میں دریا کی لمبائی کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا اور اگر میرے سفر کی یہی رفتار رہی تو اگلے 4 دن میں اس جگہ پہنچ جاؤں گا جہاں دریا سمندر میں گرتا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی پروفیسر۔ بستی کے قریب بہنے والی ندی آگے چل کر ایک بڑے دریا سے مل جاتی ہوگی۔ بستی میں جب طوفانی بارش ہوئی تھی تو اس ندی میں زبردست طوفان آ گیا اور اس نے ساری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اب میرا رخ اس طرف تھا جہاں یہ بڑا دریا سمندر میں گرتا تھا۔ ایک طویل عرصے تک سمندروں سے دور میدانوں اور ویرانوں میں زندگی گزارنے کے بعد اب میں پھر سمندری سفر پر روانہ ہونے والا تھا۔ مجھے اس بات سے یک گو نہ گو مسرت حاصل ہوئی۔ میں نے طے کر لیا کہ اس دفعہ میں طویل عرصے تک اپنا سفر جاری رکھوں گا اور سمندر کی گہرائیوں کو کھنگالتا ہوا نئی اور انجانی دنیاؤں کی طرف نکل جاؤں گا۔ میں دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا۔ اب موسم بالکل صاف اور خوشگوار تھا۔ دن کو سورج بڑی آب و تاب کے ساتھ چمکتا اور چمکیلی روپہلی دھوپ سے دریا کا پانی پگھلی ہوئی چاندی کی طرح چمچمانے لگا۔ راستے میں کئی بار مجھے کشتیوں میں سفر کرتے ہوئے لوگ ملے اور میں نے فوراً ہی غوطہ مار کر خود کو ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھے اور یہ سمجھے کہ میں پانی میں ڈوب رہا ہوں، میری مدد کرنے کی کوشش کرے۔ مجھے اس طرح سفر کرتے کرتے 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں۔ بڑا ہی لمبا سفر تھا۔ دریا کا پاٹ کہیں بہت چوڑا ہو جاتا اور کہیں بالکل پتلا ہو جاتا، کہیں کہیں کنارے پر آبادیاں اور بستیاں نظر آتی تھیں اور کہیں ساحل اور ویران میدان دکھائی دیتا تھا۔ میرے سفر کا 4تھا دن شروع ہو چکا تھا اور پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ دریا کی روانی میں تیزی پیدا ہو گئی ہے اور اس کی رفتار بڑھ گئی ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اب میں سمندر کے قریب پہنچ رہا ہوں۔ میں دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ میں اب ایک نئی اور دلچسپ مہم کا آغاز کرنے والا تھا۔ دریا کی تیز رفتاری میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میں تیز طوفانی موجوں میں کسی نازک اور حقیر تنکے کی مانند بہتا چلا جا رہا تھا۔ پھر میرے کانوں میں پانی کی ہلکی ہلکی شور کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگتا تھا گویا بہت دور کہیں پانی بلندی سے گر رہا ہو۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے یہ آوازیں زیادہ تیز اور واضح ہوتی گئیں، یہاں تک کہ پانی کی رفتار اس قدر تیز ہو گئی کہ اگر کوئی پہاڑ بھی اس کی راہ میں آ جائے تو وہ اسے بھی اپنے ساتھ بہاتا ہوا لے جائے، اور اس کے ساتھ ہی اوپر سے گرنے والے پانی کا شور اس قدر بلند ہو گیا کہ جیسے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ میں سمندر کے کنارے پہنچنے والا تھا، پھر یکا یک میں اونچائی سے نیچے کی طرف بہنے لگا۔ پانی کی طویل اڑتی ہوئی موٹی چادر بلندی سے نشیب کی طرف گر رہی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں دریا کا پانی اونچی چٹانوں پر سے نیچے سمندر میں گر رہا تھا اور نہایت وحشت ناک آواز پیدا ہو رہی تھی۔ میں پانی کی دبیز اور شفاف چادر میں لپٹا ہوا دریا سے سمندر میں گر پڑا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور میرا دل مسرت سے جھوم اٹھا۔ میرے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا جس کا کنارہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف پانی ہی کے رنگ تھے، طرح طرح کے رنگ، نیلا، ہلکا نیلا، سبز، گہرا سبز، سبز کاہی۔ غرض یہ کہ ہر طرف پانی ہی کی حکمرانی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سمندر کی دنیا کا جز بنا دیا۔
لہریں مجھے اپنے ساتھ گھسیٹتی لے گئیں اور میں نے خود کو ان کے حوالے کر دیا۔ دریا کے دہانے سے کافی دور آ جانے کے بعد میں نے تیرنا شروع کر دیا۔ اب میں ایک طویل اور غیر معینہ مدت کے لیے سفر کو تیار تھا، اور پروفیسر میرا یہ آبی سفر نہ جانے کتنے برس تک جاری رہا۔ ان برسوں کے دوران میں نے سمندری دنیا کا جی بھر کر لطف اٹھایا۔ میں اکثر غوطہ لگا کر سمندر کی طویل گہرائیوں میں اتر جاتا، اور میں نے یہاں عجیب و غریب نباتات، انوکھی مخلوق، منفرد جماعتات اور دیگر اشیاء کے علاوہ بعض نہایت حیرت انگیز چیزیں بھی دیکھی جنہیں دور جدید کا انسان بھی شاید اب تک نہیں دیکھ سکا۔ اور یہ تھے سمندر کے آبی قبرستانوں میں دفن پرانی تہذیبوں اور پرانے شہروں اور بستیوں کے آثار۔ جیسا کہ تم بخوبی جانتے ہو پروفیسر، سمندر ہمیشہ ایک ہی جگہ نہیں رہا ہے اور نہ رہتا ہے۔ دنیا کی جغرافیائی حالت ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جہاں تمہیں آج خشکی نظر آتی ہے وہ جگہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے سمندر تھی، اور جہاں تمہیں آج سمندر دکھائی دیتا ہے وہاں کبھی بھری پوری اور شاد و آباد بستیاں تھیں جنہیں سمندر نے نگل لیا۔